اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں حمزہ علی برار۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ مجھے شکریہ کہنے کا موقع مل سکے۔ خبر میں آپ کے سامنے اب یہ رکھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت نیگوسیشن کروا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اسے ایک تو آگ لگی ہوئی ہے بھارت کو، اور آئی ایس آئی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خبر رکھوں گا۔ آئی ایس آئی نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، اسرائیل کا منصوبہ ناکام کر کے رکھ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پاکستان کو کھلونا سمجھتے ہیں؟ آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سٹی سٹیٹ ہیں، آپ کا کوئی پروونس ہیں؟ اسرائیل نے ایران میں جو اٹیک کیا پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے، اسرائیل کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی؟ پاکستان کو آپ نے میسج دیا ہے کہ آپ یہ مذاکرات نہ کروائیں، کیونکہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کروا دے۔ یہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس کی ریزن ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ آگے اسکیلیٹ ہوتی رہے، کیونکہ انہوں نے تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ان کا تو مقصد اور آگے کا ہے۔ وہ تو ابراہم ایکارڈ کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جنگ ہو، ہم نہیں چاہتے یہ جنگ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کی مدد نہیں کر رہا۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں، میں گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، جہاں پہ یہ غلط کہیں گے میں کہوں گا یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایران جو کیلکولیٹڈ اٹیکس کر رہا ہے، یہ انٹیلیجنس اس کو کون دے رہا ہے؟ اگر ان کی اتنی اچھی انٹیلیجنس ہوتی تو ان کے آیت اللہ علی خامنہئی صاحب شہید ہوتے۔ ان کی اتنی بڑی جو لیڈرشپ شہید ہو گئی تھی، وہ کیسے شہید ہوئی؟ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے۔ اور ان کو اب جو انٹیلیجنس مل رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اب بات کرتے ہیں سیز فائر کی سچویشن پر۔ امریکہ چاہتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مجھ سے کہے مجھے معاف کر دے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایران کی جو سپریم اتھارٹی تھی ان کو انہوں نے ہلاک کیا۔ ایران کے جو سٹرکچر تھا، ہیرارکی تھی، ان کو انہوں نے شہید کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے سپریم لیڈر ہو گئے، ان کے کمانڈرز ہو گئے، ان کا ایکسس آف ریزسٹنس ہو گیا، سب کو انہوں نے شہید کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب ایران کا اپنا نیریٹو ہے، امریکہ کا اپنا نیریٹو ہے۔ امریکہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو نیوکلیر ڈیل سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ انکنڈیشنل سرنڈر کریں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات اس شرط پہ کریں گے کہ یہ جنگ بندی کی گارنٹی کوئی ملک دے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، کیا پاکستان اس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ امریکہ ایران پر اٹیک نہیں کرے گا؟ ہم تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کوشش کی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ہم اس مذاکرات کے درمیان پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے اٹیک کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی بچ گئی ہے، ان کی پوری کوشش تھی کہ ہماری ایمبیسی کے اوپر اٹیک کرنے کی۔ اس وقت اسرائیل کی سچویشن سے آپ دیکھیں، ان کی سچویشن ایسی ہے کہ ان پہ ترس کھایا جا سکتا ہے۔ بینگ اے پاکستانی میں ان پہ ترس کھاتا ہوں، کیونکہ میں ان کو، وہ کہتے ہیں نا، دشمن ایسا ہو جو معیار کا ہو۔ دشمن معیار کا ہونا چاہیے، گرے ہوئے اور گھٹیا دشمن نہیں ہونے چاہیے انسان کے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دشمن معیار کا نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا بہت افسوس ہے، کیونکہ اگر آپ نے دشمنی رکھنی ہے نا اسرائیل نے، تو اسرائیل کو چاہیے میدان میں آئے اور ہمارا مقابلہ کرے۔ ہم پیسفل نیشن ہے، لیکن اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہاسٹائل ایکشن لے گا ہمارے اگینسٹ، ہماری سوورنٹی کے اگینسٹ جائے گا، ہمیں ہمارے ملک کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو دانت کھٹے کر کے رکھ دیں گے۔ اسرائیل کی سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل میں اس وقت فوج کے اندرونی مسائل چل رہے ہیں، اور یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، یہ آپ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، کہ اسرائیل کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں، فوج میں بغاوت ہونے کے خطرے ہیں۔ بغاوت اس سینس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج تقسیم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو ریزرو فوج جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو جو ریٹائر ہوئے فوجی ہیں ان کی نوکریوں کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں، ٹھیک ہے،
اور مزید ہمیں فوجی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ادھر تو فوج کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. رہ گئی بات پاکستان کی، تو پاکستان کے قبائلی جو لوگ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایران کی ایمبیسی میں وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور اگر ایران چاہتا ہے کہ ہم ابھی اس جنگ میں آئیں تو ہم قبائلی آج اپنی بندوقیں لے کر ہم وہاں ایران کے حق میں لڑیں گے، کیونکہ ایران اگر محفوظ ہے تو پاکستان محفوظ ہے. ٹھیک ہے. یہ قبائلی جو وہاں کے مشران ہیں، ٹھیک ہے، چند مشران جو تھے وہاں پر ایران کی ایمبیسی میں ان کا وزٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز انفارمیٹیو بنا سکوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.